بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جس کا خدشہ تھا وہی ہوا ہے۔ اسلام آباد نے انکوائری کمیشن رپورٹ کو 10 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے، اسٹے آرڈر دے دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ 10 روز تک اس انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر نیب یا کوئی اور اتھارٹی ایکشن نہ لے اور کوئی مزید کام نہ کرے۔ اب یہ جو پٹیشن ہے یہ فائل کی گئی ملز مالکان کی طرف سے، شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور دو وکلاء تھے جو ریپریزنٹ کر رہے تھے، مختوم علی خان تھے اور جو بیرسٹر ہیں سلمان اکرم راجہ۔ اب آپ جانتے ہیں سلمان اکرم راجہ کو بھی، مخدوم علی خان کو بھی، اور ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں۔ یہ پیش ہوتے رہے ہیں ہماری اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے، اور ان کے یہ وکلاء رہے ہیں، ان کی فیملی کے یہ وکلاء رہے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی ملز مالکان کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ ایکشن لیا گیا ہے ہماری جو کرپٹ مافیا ہے ان کی طرف سے، یہ پٹیشن فائل کروائی گئی ہے۔ اس میں شریف خاندان بھی ہے، اس کے اندر زرداری خاندان بھی ہے، اور باقی جو جہانگیر ترین اور جو چودھری برادران ہے یا چودھری خاندان ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ایک پیج پر ہیں، اور ان سب نے مل کر عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان کی حکومت نے ایک بڑا اقدام کیا تھا۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ کہ احتساب سب کے لیے ہوگا، اور اس نعرے کی بنیاد پر جو ایکشن لیا گیا وہ ایکشن ابھی اپنے منزل کی طرف جانے ہی لگا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف مختلف کارروائیاں شروع ہونے لگی تھیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر وہ رکوا دی گئی۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کیسز کو، ان پٹیشنز کو سنا، اور اس میں جو اصل ایشو اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا گیا کہ یہ 324 پیجز کی یہ جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ میں جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس میں صرف اور صرف ہمارا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو آڈٹ کیا گیا ہے وہ قانونی نہیں ہے۔ اس میں کوئی چیزیں جو قانونی پروسیجر تھا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ انلیگل ہے، ہمیں سنا نہیں گیا، ہمیں موقع نہیں دیا گیا، اور اب اس رپورٹ کی بنیاد پر ہمیں سزا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ بالکل جو ہمارے خلاف ایک غیر منصفانہ اقدام ہونے جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ ساتھ عدالت نے جو ایشو اٹھایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے اس سارے کا سارا جو اس انکوائری کمیشن تھی، یہ جو شوگر انکوائری رپورٹ بنی، اس سے ارریلیونٹ ہے۔ اور وہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ اگر انکوائری رپورٹ بنی ہے تو اس کے بعد کیا شوگر کی جو پرائس ہے وہ کم ہو گئی ہے، کیا قیمت کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جس کا جواب آیا کہ کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب قیمت کم نہیں ہوئی، عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوا، تو اس شوگر انکوائری کا کیا فائدہ، اس رپورٹ کا کیا فائدہ؟ اب اصل میں سوال یہ تھا جو اٹھنا چاہیے تھا، جو ڈسکس ہونا چاہیے تھا، کہ پچھلے اتنا عرصہ سے، اور اگر ہم صرف 5 سال کی بات کر لیں تو 5 سال کی جو کارکردگی تھی پچھلی حکومتوں کی، اور جس طرح یہ جو شوگر ملز مافیا کے لوگ ہیں ان کے خلاف عمران خان نے اس لیے ایکشن لیا تھا کہ 2 چیزیں تھیں جو سامنے لے کر آنی تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ یہ جو سبسڈی لیتے تھے کیا وہ جھوٹ کی بنیاد پر لیتے تھے؟ یہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا جو ہمارے پاس سٹاک ہے، اور جو سٹاک ریکوائرڈ ہے ملک کے لیے وہ موجود ہے، اور اس سے زیادہ جو زائد ہمارے پاس چینی ہے وہ ملک سے باہر بھجوانے کے لیے سبسڈی دی جائے۔ اور کیونکہ گنے کے مالکان اور گنے کے کسان تھے ان کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے بر وقت، جو چینی کی شوگر ملز ہیں، شوگر جو ملز ہیں وہ ان کے پیسے روک لیتی تھیں، وہ گنا لیتی نہیں تھی، گنا 6 دن 7 دن روڈوں پہ ٹرالیاں کھڑی رہتی تھیں۔ ان حالات کی وجہ سے حکومتوں کو یہ مجبور کرتے تھے کہ سبسڈی دیں۔ اب جو 2.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں، یہ تو اس میں تو انہوں نے جو ان کی سابقہ ایک روایت چلتی آ رہی تھی، اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اور باقی لوگوں کو کسی طریقے سے ان کو موٹیویٹ کیا ہے، اور ان کو یہ بتایا ہے
کہ اگر کسانوں کے مسائل حل کرنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو گنے کی کاشت ہے وہ بہتر ہو اور جو لوگ ہیں جو کسان ہیں ان کے مسائل ختم ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پہلے سٹاک بہت زیادہ پڑا ہے، اور اگر وہ سٹاک پڑا رہتا ہے تو ہمیں نئے گنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نیا گنا اگر ہم نہیں خریدیں گے تو کسانوں کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو سٹاک پڑا ہے اس کو کسی طریقے سے ہم نے نکالنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سبسڈی دی جائے تاکہ ہم اس کو بیرون ملک بھیجیں، اور زیادہ انہوں نے افغانستان بھجوایا۔ اب سوال یہ اٹھا اور انکوائری رپورٹ یہ بنائی گئی کہ کیا یہ جو سبسڈی لی گئی تھی یا جو سبسڈی کے لیے انہوں نے جو غلط بیانی کی تھی اور سٹاک نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے حکومتوں سے کہا کہ ہمارے پاس زائد سٹاک موجود ہے، اس کے باوجود یہ سارا کچھ کیا، تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، انکوائر کیا جائے کہ کیا انہوں نے فراڈ کیا تھا، کیا ان کے پاس وہ سٹاک موجود نہیں تھا، اور انہوں نے جو سبسڈی لی اس کو انہوں نے مس یوز کیا۔ انہوں نے جس ایک ٹرک کے اندر 15 سے 20 ٹن چینی آتی تھی، اس میں انہوں نے شو کروایا اپنے ڈاکومنٹس کے اندر کہ وہ 75 ٹن گندم جاتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹیشن بناتے رہے، انہوں نے وہ ایکسپورٹ بھی نہیں کی، اور صرف انہوں نے وہ حکومت سے سبسڈی لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اور ساتھ اس شوگر انکوائری کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے پچھلے 5 سالوں میں 26.5 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے، اور جس طرح جو نون لیگ ہے انہوں نے نوازا ہے اپنے لوگوں کو، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اومنی گروپ کو اور زرداری گروپ کو نوازا ہے اس سبسڈی میں سے، اس کا پتہ لگایا جائے کہ یہ کون لوگ اس میں ملوث تھے اور ان کو پکڑا جائے۔ ایک مقصد یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو سٹاک کر لیتے ہیں، جو اس کی شارٹیج کا سبب بنتے ہیں، چینی کا، شوگر کا، جس کی وجہ سے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، ان کو پکڑا جائے اور ان کا پتہ لگایا جائے کہ اس کے اصل پیچھے لوگ کون ہیں، اس کے پیچھے کون ذمہ داران ہیں، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے شوگر انکوائری بنی تھی، اور ابھی یہ شوگر انکوائری کی بنیاد پر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونی تھی۔ ابھی کوئی ان کو کسی نے نہ ان کی ملیں بند کی تھی، نہ ان کو کسی نے پکڑ لیا تھا، نہ ان کو کوئی سزا ہو گئی تھی۔ یہ تو صرف ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے، یہ صرف ایک انکوائری ہے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو ایشو بنا کر، اور آج سارا دن عدالت کے اندر ایک ہی بات ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ اگر جو شوگر ہے اس کی قیمتیں کم نہیں ہوئی تو اس شوگر انکوائری کا کیا فائدہ، اور اس کا بینیفٹ جب عام آدمی کو نہیں مل رہا تو اس کا کیا فائدہ۔ حضور اسی مقصد کے لیے یہ شوگر انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی۔ یہی بات شوگر انکوائری رپورٹ میں آئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں شارٹیج میں ملوث ہیں، کنہوں نے سٹاک کی ہوئی ہے، کنہوں نے سبسڈیاں دی ہیں، کنہوں نے عام آدمی کو، عام کسان کو ذلیل کیا ہے، کنہوں نے ان سے جو گنا خریدا ہے جو سرکاری ریٹ تھا اس سے کم خریدا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب 324 صفحات کی جے آئی ٹی میں آ گئیں، اس کے بعد اب صرف یہ کہا گیا کہ جو ایف بی آر کا کام ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ، جنہوں نے فراڈ کیا ہے ان کو ایف بی آر پوچھے گا، جنہوں نے پبلک ایٹ لارج کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے حقوق سلب کیے ہیں، ان کو نیب پوچھے گا، اور صرف انکوائری شروع ہونی تھی۔ انکوائری شروع ہونے کے بعد ان کو بلایا جاتا اور دوبارہ سے ان کو موقع ملتا اور یہ سارے ڈاکومنٹس جا کر دیتے۔ لیکن اس طرح اگر کارروائی روک لی جائے گی اور اس طرح اس کرپٹ مافیا کو ریلیف دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کارروائی ہونے لگنی تھی وہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے کچھ لوگ، ابھی انکوائری نہیں شروع ہوئی، اس لیے جو مختلف لوگ ہیں وہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے، اور جو حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، اگر اسی طریقے سے ان کو ہمارے جسٹس سسٹم سے انصاف ملتا رہا یا ریلیف ملتا رہا تو یہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ اور عمران خان کے اوپر پہلے یہ سوال اٹھایا گیا اپوزیشن کی طرف سے کہ ان کے اپنے لوگ اب آ گئے ہیں تو کیا ان کو پکڑا جائے گا۔ اب جب ان کے خلاف کارروائیاں شروع کرنے کی حکم دے دیا گیا، ریکمنڈیشن دے دی گئیں، اس کے بعد اس طرح کی بحث کروانا یا اس طرح کے چیزوں کو ڈسکس کرنا یا اس پہ اسٹے لے لینا، میں سمجھتا ہوں یہ کرپٹ مافیا کی جیت ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے یہ ایک ناکامی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، عام پاکستانی کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ ناکامی ہے۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کے مسائل کے لیے پریشان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہوں، عام آدمی جو ایگریوڈ ہے، جو ان کرپٹ مافیا کے ان اوچے کنڈوں کی وجہ سے سفر کر رہا ہے،
وہ لوگ آج ناکام ہو گئے ہیں، اور اب ان کو 10 دن کا ٹائم دے دیا گیا ہے۔ 10 دن میں کہا یہ گیا ہے کہ 70 روپے تک شوگر کی قیمت کر دی جائے۔ اب یہ کون ایگزیکیوٹ کروائے گا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا؟ یہی شوگر جو وہاں عدالت میں کہہ کر گئے ہیں شوگر ملز مالکان، یہی کام نہیں کریں گے تو نیچے جو لوگ ہیں، جو نیچے اس کا بزنس کرتے ہیں، وہ کیسے کم کریں گے؟ نہ 70 روپے عام آدمی کو چینی ملے گی۔ اور جیسے پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، یہاں مافیا ہی مافیا ہے، انہوں نے پٹرول کا سٹاک کر لیا ہے، شارٹیج کر دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چینی کے 70 روپے آپ نے کر دی ہیں، چینی عام آدمی کو جو پہلے بیچاروں کو مل جاتی تھی وہ ملے گی بھی نہیں، اور وہ جو دکانوں والے ہیں، جو اس کا بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس کی شارٹیج کر دیں گے۔ 10 دن تک نہ کوئی انکوائری ہوگی، نہ کوئی کام ہوگا، یہ کام یہاں ٹھپ ہو جائے گا۔ 10 دن کے بعد نیب یا باقی ادارے جن کو نوٹسز کیے گئے ہیں وہ پیش ہوں گے، دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اسٹے۔ اور یہ جو ایک خواب تھا کہ ان کرپٹ مافیا کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا اور ان کو پکڑا جائے گا، میں وہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ دیکھتے ہیں کہ 10 دن کے بعد کیا اس کے اوپر ہماری جو آنریبل عدالتیں ہیں وہ کیا اس کے اوپر ایکشن لیتی ہیں، کیا ان کو مزید ریلیف ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، یا ان کا جو ریلیف ان کو دیا گیا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ساتھ ڈائریکشن دی جاتی ہے نیب کو اور باقی اتھارٹیز کو کہ اس انکوائری کو جلد از جلد کمپلیٹ کر کے ذمہ داران کو پکڑا جائے اور ان کو کسی طرح کی معافی نہ دی جائے۔ جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔